السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ رب العزت کے کچھ نام ہیں، کچھ مالک کی صفات ہیں، جس طرح کہ ہم نے ابتدائی حلقات میں بیان کیا تھا توحید و اسماء و صفات۔ توحید کی اقسام میں سے ایک قسم توحید و اسماء و صفات بھی ہے، جس پر ایمان لانا یہ مومن کی صفات میں سے ہے۔ اگر توحید و اسماء و صفات کا انکار کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہاں بیان کریں گے کہ اللہ کے کچھ نام ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت کے ایک کم 99 اسم ہے، یعنی 93، جو ان کو یاد کرے، جو ان کو پڑھے اور ان کا ورد کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان کو یاد کرنا، ان کو حفظ کر لینا، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے ناموں کو یاد کرے، اور جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، جس نے انہیں شمار کیا، انہیں یاد کیا اور پڑھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس کے معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صرف یہی اسماء ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے جو ان 99 اسماء کو شمار کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ من احصاہا، جو انہیں شمار کرے گا یعنی انہیں یاد کرے گا اور پڑھے گا، یہ الگ نیا جملہ نہیں بلکہ پہلے جملے کی تکمیل ہے۔ اس کی نظیر اہل عرب کا یہ قول ہے، میرے پاس 100 گھوڑے ہیں جنہیں میں نے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے دے رکھا ہے۔ اس جملے کا معنی یہ نہیں کہ اس کے پاس بس صرف یہی 100 گھوڑے ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ 100 گھوڑے اس کام کے لیے تیار ہیں، یہ معنی ہے۔ تو وہ جو ان کو پڑھے، یاد کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، تو ایک بات ذہن نشین کر لینا کہ وہ انسان میں تمام مومن کی خوبیاں پائی جائیں، مثلا ارکان الاسلام، ارکان الایمان پر ایمان لانے والا، ارکان الاسلام پر عمل کرنے والا ہو، اور اس کے بعد ارکان الایمان پر اس کا ایمان ہو، اللہ کے ساتھ شریک نہ بنانے والا ہو، نبی کے دین میں بدعت اختیار کرنے والا نہ ہو۔ اس کے بعد ان کو یاد کرے، یہ نہیں کہ بس ان کو یاد کرے رٹا لگائے، تمام واجبات کو بجا لائے اور حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھے۔ لیکن ہم اس بحث سے میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ اللہ کے اسماء یا صفات میں کسی ایک کا انکار کر دینا، یہ شیخ سے سوال کیا گیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جواب اللہ کی توفیق سے شیخ دیتے ہیں، اس انکار کی 2 قسمیں ہیں۔ سنیے، انکار تکذیب یعنی مطلقاً نفی کر دینا،
یہ انکار تکذیب سے یہ مراد ہے، یہ بلا شک و شبہ کفر ہے، یہ بلا شک و شبہ کفر ہے۔ اللہ کی کسی صفت کا انکار یا نام یعنی کسی نام کا اسم کا انکار یہ بلا شک و شبہ کفر ہے۔ اگر کوئی شخص کتاب و سنت میں ثابت شدہ اللہ کے اسماء میں سے کسی اسم یا صفت میں سے کسی صفت کا انکار کر دے، مثلاً یہ کہے کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، تو تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ ایسا شخص کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی کسی خبر کی تکذیب کرنا ایسا کفر ہے جو انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے۔ انکار تعویلی یا انکار تعویل یعنی انکار تو نہ کرے مگر اس کی تعویل کرے یا تعویل کی گنجائش نہ ہو تو یہ موجب کفر ہے۔ انکار تعویلی یعنی انکار تو نہ کرے مگر تعویل سے کام لے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک اس تعویل کی عربی زبان میں گنجائش ہو تو یہ موجب کفر نہیں ہے، عربی زبان میں اس تعویل کی گنجائش نہ ہو تو یہ کفر ہے، یہ موجب کفر ہے، کیونکہ جب زبان میں اس کی گنجائش نہ تھی تو یہ تکذیب ہو گئی۔ جیسے کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا نہ تو حقیقت میں کوئی ہاتھ ہے اور نہ یہ نعمت یا قوت کے معنی میں ہے، تو یہ کافر ہے، کیونکہ اس نے مطلق نفی کر دی اور یہ حقیقتاً تکذیب کرنے والا ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص ارشاد باری تعالی بل یدہ مبسوطتان بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں کے بارے میں یہ کہے کہ دونوں ہاتھوں سے مراد آسمان اور زمین ہے تو وہ بھی کافر ہے، کیونکہ از روح لغت یہ معنی صحیح نہیں ہیں اور نہ شرعی حقیقت ہی کا یہ تقاضا ہے، لہذا یہ معنی بیان کرنے والا بھی منکر ہی قرار پائے گا۔ ہاں اگر وہ یہ کہے کہ ید سے مراد نعمت یا قوت ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، کیونکہ یدن کا لفظ عربی زبان میں نعمت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جس طرح کہ عربی کے ایک شاعر نے اس کو اس معنی میں استعمال کیا، کہتے ہیں وَقَمْ لِظَلَامِ اللَّيْلِ عِنْدَكَ مِنْ يَدٍ تُحَدِّثُ أَنَّ الْمَانَوِيَّةَ تَكْذِبُ۔ کہتے ہیں رات کی تاریکی کے تم کتنے احسانات، رات کی تاریکی کے تم پر کتنے احسانات ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں کہ مانویہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس شعر میں یدن کا لفظ نعمت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ مانویہ فرقے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ظلمت اور تاریکی سے خیر پیدا نہیں ہو سکتی بلکہ اس سے شر ہی جنم لیتا ہے۔ تو اس لیے جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں ان میں کسی کا انکار کرنا یا اسماء میں سے کسی کا انکار کرنا گویا
کے تمام صفات کا انکار کرنے کے برابر ہے۔ اگر اس کو صحیح معنوں میں یہ قرآن و حدیث سے اسم یا صفت مل جائے پھر اس کا انکار کرے یا اس کی ایسی تحویل کرے کہ جو عربی زبان کے معنوں میں استعمال نہیں ہوتی، گویا کہ اس نے بھی کفر کیا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی جو اسماء ہیں، صفات ہیں، اللہ کے قرآن سے، نبی کے فرمان سے ثابت ہے، ان پر مومن کے لیے ایمان لانا واجب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔